نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے 16ویں پارے کا آغاز کرتی ہوں۔ پچھلے پارے میں ہم کون سا واقعہ پڑھ رہے تھے؟ خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے، اور یہاں بھی وہی واقعہ آگے بتایا جا رہا ہے۔ تو جہانوں کے رب کا پیغام ہے، قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ یہ تو حصول علم کے لیے صبر جو ہے سب سے زیادہ اس کی یہ شرط ہے حصول علم کے لیے۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، وہ اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، میں جلد ہی آپ کو ان باتوں کی اصل حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کون صبر نہیں کر سکے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور بتانے والے کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کر دوں۔ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی چھین لیتا تھا، اور رہا لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو اس کا بہترین بدل عطا فرما دے، جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور رحمت میں زیادہ قریب ہو۔ تو ان سے مسکین کی تعریف بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض کا زکوٰۃ کا مستحق کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو مساکین ہو، فقراء ہو۔ تو مسکین کو ہوتا ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو لیکن کافی نہ ہو۔ کہتے کہ زکوٰۃ اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں کوئی قرضے میں ہے تو کیا بعض لوگ یہ سوال لے کر آتے ہیں کہ ہماری بہن ہے، ان کے پاس گھر تو ہے لیکن شوہر فوت ہو گئے ہیں، بچوں کا کوئی بزنس نہیں، کھانے کو بھی نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ ان کے پاس گھر ہے تو گھر ہونے سے کوئی شخص مسکین کی کیٹیگری سے باہر نہیں آتا۔ اگر اس کے پاس کھانے پینے بنیادی ضروریات کے لیے نہیں ہے، جہاں مسکینوں کے پاس ایک کشتی تھی بہت بڑی، لیکن اس سے اتنی آمدن حاصل نہیں ہو رہی تھی کہ جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی پورا کر سکے، تو اس لیے بعض کا کسی شخص کے پاس کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے، وہ سیل نہیں ہو سکتی، لیکن 2 وقت کا کھانا نہیں اس سے مل سکتا اس کے پاس، تو ایسی صورت میں اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں، جس کے پاس ڈیلی آمدنی ہو یا ماہوار ایسی رقم، یا ویسے ہی ایسے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہو، تو وہ مسکین میں نہیں آئے گا۔ تو یہ بات ہے کہ بعض کا زندگی میں ایسے نقصان ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اس کی مصلحت اور حکمت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، اور انسان اس پر پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ تو پس پردہ اس کے پیچھے کیا فائدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ حقیقت میں تو کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کشتی کا ایک نقصان ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس بادشاہ سے بچانا چاہتے تھے۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مسکینوں کی ایک آمدنی کا ذریعہ تھا، انہوں نے اس کو بھی خراب کر دیا، لیکن وہ اس لیے کیا تاکہ یہ کشتی اگر عیب دار ہو گئی تو اس کے ہاتھ سے نہیں جائے گی، ورنہ بادشاہ چھین لے گا۔ اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا۔ ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا، چنانچہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں۔ تمہارے رب کی ان سے رحمت تھی، اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا۔ ان باتوں کی اصل حقیقت یہ ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔
اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کا کچھ حال جلد ہی تمہارے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہم نے اسے ہر چیز سے کچھ سامان دیا تھا۔ ذوالقرنین بادشاہ تھا؟ نہیں، یہ میں نے کل بتایا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں کوئی اصل حقیقت نہیں پتہ کہ وہ کیا تھے۔ چنانچہ ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا۔ تو ذوالقرنین کے پاس کچھ اسباب اس نے اختیار کیے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں بادشاہت عطا کی تھی اور طرح طرح کے وسائل بھی دے رکھے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ وسائل دے، اختیار دے، اقتدار دے، تو انسان کو اچھے اچھے کاموں میں ان سب چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا، اس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تم انہیں سزا دو یا ان کے بارے میں تم نیک سلوک اختیار کرو۔ یعنی ہم نے تمہیں اتھارٹی دے دی اس کی کہ چاہے تو اس کو سزا دے دو، چاہے تو اس پر احسان کر دو، اور ہم آپ سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے۔ ذوالقرنین نے کہا، جس نے ظلم کیا تو ہم جلد ہی اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا، برا عذاب، اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اسے نیک عمل کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم جلد ہی اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے۔ یعنی نیک لوگوں کے لیے زندگی میں، دنیا میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر وہ کچھ سامان کے ساتھ چلا، یعنی کدھر؟ مشرق کی جانب چلا، حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا، اس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہ بنایا تھا۔ یعنی مشرقی کنارے پر ایسے ہی تھا، اور ذوالقرنین کے پاس جو بھی تھا ہم نے اس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا۔ پھر وہ کچھ سامان لے کر چلا، حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو اس نے ان دونوں سے اس طرف ایک قوم دیکھی جو قریب نہیں تھے کہ وہ کوئی بات سمجھے۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کوئی آمدنی طے کریں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہی بہتر ہے، چنانچہ تم اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں ان کے تمہارے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ یعنی عادل بادشاہ تھا۔ جو عادل بادشاہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خیر کا پیغام لے کر جاتے ہیں، نہ کہ وہاں سے کچھ فائدے سمیٹتے ہیں۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے ایک عادل بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی سرحدوں کی اصلاح کرتا ہے۔ جس مال کو بیت المال میں جمع کرتا ہے، اس مال کو اچھے پروجیکٹ میں استعمال کرتا ہے۔ میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو برابر کر دیا تو کہا، دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا، مجھے لا کر دو کہ اس پر میں پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے سارا کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہوا تھا، بلکہ ایک جماعت کام کر رہی تھی۔ کسی نے کوئی کام کیا، کسی نے کوئی کام کیا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک جماعت جب مل کے کام کرتی ہے تو وہ کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اکٹھے کام کرنے میں پھر باہم محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ وہ اس پر چڑھیں اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکے، کون نہ چڑھ سکے؟ یاجوج ماجوج۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے، چنانچہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ ہم کوئی بڑا کام کریں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ میں نے یہ بڑا کام کیا، میری وجہ سے یہ سارا ہو گیا، لیکن وہ کس کی طرف لوٹا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف، کہ یہ اللہ کی رحمت سے یہ لوگ رکے ہیں۔ اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں اور سور میں پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا، اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، پوری طرح سامنے لانا، اور لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ یعنی یہ چیزیں ہیں کہ جو استعمال نہیں کرتا، رب کو پہچانتا نہیں۔ کون سی چیزیں انسان استعمال نہیں کرتا؟ جو اللہ کے جو ذکر کو نہیں سنتے،
یعنی وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پردہ ڈال دیتا ہے، یعنی وہ آنکھیں اور کان استعمال نہیں کرتے، تو اس وقت بھی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی وہ بات نہیں سن سکیں گے قیامت کے دن۔ تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور میزبانی تیار کر لیا۔ آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، یعنی جو کام بھی کرتے ہیں لیکن انہیں ان کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا کیا ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ ان کی نیت، ان کا ارادہ، غم، سب کچھ صرف دنیا تھی، یعنی کام کرتے تھے لیکن کس کی خاطر کرتے تھے، دنیا حاصل کرنے کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے تھے۔ تو جو کچھ اس نے کیا وہ صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا، اپنے کاموں پر، اپنی کارکردگی پر، اپنی پرفارمنس پر بڑے خوش بھی ہیں۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لوگ کام تو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، اچھا کرنے کے باوجود ان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ وجہ عقیدے کی خرابی، ریاکاری، اللہ کے لیے کام نہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے محنت نہ کرنا، بلکہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ تعریف کریں۔ تو کتنا عارضی سہارا، کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ ساری دنیا میں اگر کسی کو ریجیکٹ کر دے اور حقیر سمجھنے لگے، لیکن اگر اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر ساری دنیا بھی کسی کے تعریفوں کے پل باندھ لے، اس کو بڑے بڑے ایوارڈ سے نواز دے، لیکن اگر اللہ کے یہاں اس کا مقام کچھ نہیں تو اس کا کوئی مقام نہیں۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے تو پھر کس کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا۔ بچوں کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا کرے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، یہ ڈر پیدا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ڈر نہیں پیدا کرنا بلکہ کہ لوگ کیا کہیں گے، کس کا ڈر پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا۔ دوسری بات یہ کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، کیونکہ شرک کرنے سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کفر اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ تو شرک جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، شرک اصغر، یہاں ہم دیکھیں گے کہ دراصل ریاکاری یا دکھاوا وہ کون سا شرک ہے، شرک اصغر، یعنی چھوٹا شرک ہے یہ، کیونکہ اس میں ہم کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، یعنی یہ ریاکاری ہو جاتا ہے نا۔ لیکن جو اللہ کی رضا میں کیا گیا کام ہوتا ہے وہ ہم کسی کو نہیں دکھاتے، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمیں پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا صلہ دینا، اور ہم کسی کے آگے اس کا ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں تم ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو۔ وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں بڑے بڑے نیک کام کیے، لیکن کیا ہوا، یہی کہ یہی رہ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ، اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یعنی آخرت کی فکر کے بغیر، اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی کتنا بھی بڑا کام کر لے اس کا اجر اس کو نہیں ملنے والا۔ کفار کے اچھے برے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ میزان کن کے لیے قائم کیا جائے گا؟ مومنوں کے لیے۔ کفار کے لیے کوئی میزان نہیں ہوگا، ان کے اچھے برے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، کیونکہ اعمال کی جو شرط ہے تولنے کی وہ کیا ہے، ایمان۔ پہلے ایمان ہوگا تو اعمال تولے جائیں گے، اگر ایمان ہی نہیں ہے سرے سے تو وہ پھر اعمال بھی ضائع۔ یہ جہنم کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں۔ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کو کی کیا جزا بتائی گئی ہے؟ جنت، جنت الفردوس۔ جنت میں کوئی بوریت نہیں ہوگی، بوریت صرف دنیا میں ہوتی ہے کیونکہ اس کا مزہ جو ہے محدود ہوتا ہے، لیکن جنت میں لوگوں کا اتنا دل لگے گا کہ وہاں سے وہ ہلنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ جنت میں انجوائے کرنے کی کیپیسٹی اور بڑھ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی بہت زیادہ ہوں گی۔
اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی ہو جائیں، وہ بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یقیناً ختم ہو جائیں گے، چاہے ہم اسی کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ دیکھیں کتنے اللہ کی خوبیاں ہیں کہ ہم بیان کرتے رہیں تو سیاہی ختم ہو جائے سمندر کی، اگر پورے سمندر کو سیاہی بھی بنا لیا جائے۔ آپ فرما دیں کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے۔ تو رب کی ملاقات کا شوق ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، اس چیز کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، یعنی ریاکاری نہ کرے، دکھاوا نہ کرے، کسی اور کے لیے اچھے کام نہ کرے۔ سورہ مریم یہ مکی ہے، اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ مریم کا مقصد حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت ہے، اور ان کے بارے میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جو قریب کوئی بھی عیسائی نہ تھا، لیکن مکہ مکرمہ کے یعنی بت پرست کبھی کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تردید کرنے کے لیے عیسائیوں سے کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے جو تھے، یعنی جب ان کو زیادتیاں بڑھ گئی تھی تو مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پہ جتنے بھی تھے موجود وہاں پہ عیسائی ہی تھے، یعنی وہ نجاشی بھی عیسائی تھا، عیسائی سے مسلمان ہوا تھا۔ تو اس لیے اس حضرت مریم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کرنا بہت ضروری تھی، یہ حقیقت ان پر کھولنا بہت ضروری تھی، اسی لیے یہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریہ پر، جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا، اور اے میرے رب، میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ یعنی پکارنے کا انداز دیکھیں، پکارتے ہوئے انسان کو عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے حال کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اپنے دکھوں کو بھی بتانا چاہیے، اور پھر امید کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہی۔ اور عام لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب ذرا زیادہ دعائیں کر لیتے تو کیا کہتے ہیں، ہم تو دعائیں کر کر کے تھک گئے، ہماری تو ایک بھی نہیں سنی اللہ تعالیٰ نے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کن کی سنتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ہم کلمات اکثر ادا کرتے ہیں، جبکہ پیغمبروں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہ دعا کر کے کہتے ہیں ہم کبھی نا امید نہیں ہوئے، کبھی محروم ہوئے ہی نہیں اللہ تعالیٰ تجھ سے، ہمیں یقین ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں، ہم کبھی تیرے سے نا امید نہیں ہوئے۔ اور یہ کہ گزشتہ زندگی میں بہت سی دعائیں ان کی قبول بھی ہوئی ہوں گی، تو اس بنا پر کہا کہ میری تو آج تک بہت دعائیں قبول ہوئی۔ مثبت سوچ بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو بہت سے غموں فکروں سے نجات دے دیتا ہے۔ دعا کا ایک ادب ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں دعا کرتے، اے اللہ، تو میرا بازو ہے، تو میرا مددگار ہے، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں تدبیر کرتا ہوں، تیری ہی دی ہوئی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب پاتے تھے کہ اسی سے سارے باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو ہم کس سے باتیں کرتے ہیں؟ ہم اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، جیسے ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں پیچھے۔ تو دعا کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے اور پوری یقین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ مشکل کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے، وہ اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، اور یعنی تو چاہتا ہے تو دعا قبول کر لے ورنہ نہ کر۔ تو یہ دعا کا انداز جو ہے یہ غلط ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو اپنی رضا سے ہی کرتا ہے۔
اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف رکھتا ہوں، اور شروع سے میری بیوی بانجھ ہے، سو آپ مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرمائیے جو میرا بھی وارث ہوا ہو اور آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنا۔ یعنی آپ دیکھیں پیغمبروں کی دعائیں کیا ہوتی ہیں کہ ان کی لوگوں کے لیے خیر خواہی کی فکر ہوتی ہے، لوگوں کی اصلاح، دین کی سربلندی کے لیے وہ وارث مانگ رہے ہیں، اپنے لیے وارث نہیں مانگ رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اولاد کیسے مانگتے ہیں کہ جو میرے بڑھاپے میں میری جو ہے وہ رکھوالی کر سکے، میری نگہداشت کر سکے، مجھے سنبھال سکے، میں بوڑھا ہو جاؤں تو مجھے کیا ہو، کوئی اولاد ایسی ہو جو میرا خیال رکھ سکے۔ تو یہاں پہ کیا دعا کی جا رہی ہے؟ لوگوں کی اصلاح، دین کی سربلندی کے لیے وارث مانگا جا رہا ہے۔ انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کوئی بہت بڑی جائیداد چھوڑے جا رہے ہیں کہ جس کو سنبھالے گا کون، یا اس کا مال و متاع کون اس کو دیکھے گا، اس کو سارے کو نہیں، انہیں یہ فکر تھی کہ ان کے لیے ان کا جو مشن ہے اس کا وارث کون ہوگا، اس کو کون لے کر چلے گا، میرے پیچھے کون ان کی اصلاح کرے گا، یہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میرے بعد کون بلائے گا، اور میں اب تک اپنے خاندان اور بنی اسرائیل کو سنبھالے ہوئے ہوں، اس کو مسلسل گائیڈ کون کرے گا، تو مجھے اپنے بعد ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا جو اس کام کو آگے لے کر چلے، تو مجھے ہی بیٹا عطا کر جس کی میں ایسی پرورش کروں جو اس مشن کا وارث ہو۔ یہاں ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے، ہماری نسلوں میں ایسے لوگ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ اے زکریا یقیناً ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی نام نہیں بنایا۔ دیکھیں اب وسائل ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہیں، باپ بننے کے وسائل ہی ختم ہو گئے، اور بیوی تو شروع سے ہی بانجھ ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بشارت دے دی کہ ایک واحد نام ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور یہ بالکل یونیک نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول کی، انہیں عزت بخشی، انہیں بیٹا دیا، اور اس کا نام بھی خود ہی رکھا، اتنی اچھی دعا قبول کی انہوں نے۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا، اب وہ خود ہی پریشان بھی ہو گئے کہ مجھے بشارت دی جا رہی ہے تو کیسے، یہ اسباب تو کوئی نظر نہیں آ رہے، جبکہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں۔ کہا ایسا ہی ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر وہ بہت آسان ہے، اور یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے۔ یعنی اگر تمہیں پیدا کیا تو تمہارا بیٹا بھی میں پیدا کر سکتا ہوں۔ زکریا نے کہا اے میرے رب آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہوتے ہوئے 3 راتیں 2 لوگوں سے باتیں نہ کر سکے گا، یعنی تمہاری زبان بند نہیں ہوگی لیکن اللہ کی طرف سے آواز ہی نہیں نکلے گی۔ تو وہ اپنے کمرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، بس اس کی طرف اشارہ کیا کہ صبح شام تسبیح کریں۔ یعنی کیوں تسبیح کیوں کرنی تھی؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمت مل رہی تھی، اس کی تعریف بیان کرنی تھی۔ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن میں دین کی سمجھ عطا کی تھی، یعنی تورات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا۔ تو اللہ کی دین یعنی بعض بچے بچپن ہی سے کیا ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، والدین کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یحییٰ کو شروع سے کہہ دیا گیا کہ آپ یہ تورات پر عمل کرو اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور مضبوطی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنا، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کے احکامات کو پڑھنا بھی ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کروانا ہے۔ یہ نہیں کہ خود عمل کر کے بیٹھ جو، یہ مضبوطی نہیں۔ اپنی جناب سے اسے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا اور سرکش نافرمان نہیں تھا۔ یعنی یحییٰ علیہ السلام کی صفات یہاں بیان کی جا رہی ہیں کہ سورہ آل عمران میں بھی یہ بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے تو کیسے اچھے طریقے سے کرتا ہے کہ انہیں بیٹا بھی دیا، اس کے ساتھ وہ ساری کوالٹیز بھی دی جو شاید ان کے بھی ذہن میں نہیں تھی۔ اس کام کے لیے ضروری تھی ان ساری صفات کا ساتھ میں پیدا ہونا، اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 موقع جو ہیں
بڑی وحشت کے موقع ہوتے ہیں. کون سے 3 موقع؟ جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو وہ کیا آتا ہے؟ روتا ہوا آتا ہے. یکدم اس پر وحشت آری ہوتی ہے. دوسرے جب موت کا فرشتہ آتا ہے انسان ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. یعنی موت کا، نزاع کا، قبر تک جانے کا بڑی وحشت کا دن ہوتا ہے، جس میں دوسرے ہی لوگ نہلا رہے ہوتے ہیں، دوسرے ہی کفنا رہے ہوتے ہیں اور قبر میں اکیلے ہی رکھا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی دن کون سا ہوتا ہے؟ وحشت کا دن ہوتا ہے. تیسرے جب انسان قبروں سے سو کر اٹھیں گے، یعنی قبروں سے نکلیں گے، حشر کے میدان میں لوگ گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے اور ہر طرف ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، ہر چیز بدل چکی ہوگی، ہر چیز تبدیل ہو چکی ہوگی، تو وہ بھی وحشت کا دن ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے ان تینوں دنوں میں سلامتی کا وعدہ کیا کہ ان کے لیے ان تینوں اوقات میں کیا ہوگی؟ وحشت نہیں ہوگی. کس کے لیے نہیں ہوگی؟ یحییٰ علیہ السلام کے لیے. تو دعا ہے یا اللہ ہمارے لیے بھی موت کے دن قبر میں اور آخرت میں وحشت نہ ہو، ہمیں تو اپنی طرف سے سلامتی نوازنا. اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب چلی گئی، پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا، تو ہم نے ان کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا، تو اس کے لیے اس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی. مریم نے کہا یقیناً میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والا ہے تو. یعنی کیونکہ ان کا کبھی کسی مرد کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا تھا، یعنی انہوں نے کسی مرد کو دیکھا ہی نہیں تھا. وہ عبادت کے لیے آئی تھی تو اپنی عبادت گاہ میں ایک مرد کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی، تو انہوں نے اس مرد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی، اور خوف جو تھا ان پر طاری ہو گیا. اور اس کو بھی کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی اس کو بھی خوف دلایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. فرشتے نے کہا یقیناً میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا میرے یہاں کیسے لڑکا ہوگا اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں کبھی بدکار نہ تھی. یعنی کوئی سبب بیٹا پیدا ہونے کا نظر نہیں آتا، یعنی ان کا یہ مراد تھی. فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا. تیرے رب نے کہا وہ تجھ پر تو بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دیں، اور ہمیشہ سے یہ ایک طے شدہ کام ہے. پھر مریم نے اس بچے کا حمل اٹھا لیا تو وہ اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی. پھر درد ذے سے اسے کھجور کے ایک تنے تک لایا. اس نے کہا اے کاش، یہ درد ذے کیا ہوتا ہے؟ زچگی کا جو درد ہوتا ہے. اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بھلائی ہوئی ہوتی. یہ نہیں تکلیف بھی تھی، اس بات کا خوف بھی تھا کہ اب بچہ لے کر جاؤں گی کہاں، لوگوں کو کیا بتاؤں گی. اتنی پرہیزگار اور نیک مشہور تھی، تو ایک نیک پاک دامن عورت سے ایک ایسی چیز کی توقع کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. تو ان کو عزت کا بھی خوف تھا، غمگین بھی تھی، تکلیف میں بھی تھی، پریشان تھی. پھر مریم کو فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کرو، یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. یعنی دیکھیں رزق پاس ہی ہے، لیکن ہاتھ ہلائے بغیر رزق نہیں ملے گا. رزق کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. یعنی کھجوریں تھی لیکن ہلانی خود تھی. رزق اللہ کی طرف سے تھا، اوپر سے آتا ہے، لیکن محنت کون کرتا ہے؟ انسان خود کرتا ہے. اور محنت اس تکلیف کے وقت میں بھی اس کو کرنی پڑ جاتی ہے، اور اس لیے بھی کہ اس وقت ایک ورزش بھی ہوتی ہے اور طاقت بھی ملتی ہے اس سے. اور زچہ کے لیے کھجور سب سے بہترین چیز ہے، کھجور اور پانی. بس تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اسے کہہ دو کہ یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. یہ کون سا روزہ تھا؟ چپ کا روزہ تھا. اس وقت ان کی قوم میں یہ تھا روزہ. چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہ کروں گی. اب الزامات کی بچھاڑ آئے گی. الزامات کوئی بات کہہ رہا ہوگا، کوئی بات کہہ رہا ہوگا. تو اس ساری سچویشن کے لیے کون سی بات کہہ دی گئی؟ چپ کا روزہ رکھ لو. تو آپ یہ دیکھیں بعض کا انسان پہ ایسے حالات آتے ہیں کہ کوئی ایسی تکلیف انسان پہ آتی ہے کہ ادھر ادھر سے اتنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے کہ اب ان ساری باتوں کا کیا جواب دے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ ان ساری باتوں کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ چپ ہے.
پھر وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی. لوگوں نے کہا اے مریم بلا شبہ تو نے یقیناً بہت برا کام کیا. اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. لوگوں نے کہا ہم مجھ سے کیسے بات کریں جو گود میں ایک بچہ ہے. بچے نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وہ مجھے نبی بنایا ہے. دیکھیے گود میں بچہ ہے، پنگوڑے میں ہے بچہ، اور اس کو نبوت عطا کر دی گئی. بڑا ہو کر اس کا کام کیا ہوگا؟ خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو کلوایا گیا قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جب بھی کوئی کرسچن آپ سے ملے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن پوچھنا چاہے تو ہمارے دین میں کیا ہے، تو اس کو سورہ مریم پڑھنے کے لیے دیا کریں کہ ہماری کتاب حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی ہے. اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا اور جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی ماں سے اس سے سلوک کرنے والا بنایا. اور اس نے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، یعنی والدین نہیں، صرف والدہ، کیونکہ والدہ ہی تو تھیں، باپ تو تھے ہی نہیں. تو اس میں سے آپ دیکھیے کہ ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد. اللہ کی عبادت میں صلاح، زکوٰۃ اور نماز کے پھر ماں کے ساتھ حسن سلوک اور کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، ان صفات کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی تھیں. بنی اسرائیل کے اندر جو یہی خرابیاں پیدا ہو چکی تھی، تو خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام ان خوبیوں کو لے کر آئے تھے. اور والدہ کا خیال اس لیے بھی کہ ان کے معاشرے میں بھی عورت بڑی کمزور تھی، عورت کے حقوق نہیں تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو یہ اصل میں عورت کے حقوق ہی کی بات ہے. اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. وہی 3 وقت جو ہے جو یحییٰ کے لیے بتائے گئے، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بتائے گئے. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، حق کی بات جس میں وہ شک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. پھر گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہو گئی. کس قدر سننے والے ہوں گے اور وہ کس قدر دیکھنے والے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہے. اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور غفلت میں ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے. یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس پر ہے وہ سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، یقیناً وہ بہت سچے نبی ہیں. یعنی بڑے سچے انسان تھے. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچ بولنے والا، سچ پر قائم رہنے والا ہو، اس کے لیے بھی صدیق کہا جاتا ہے. اور وہ اللہ کی وحدانیت، رسولوں کی، قیامت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تصدیق کرتے تھے. جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے؟ اس کے والد کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور نہ آپ کے کچھ کام بھی آ سکتا ہے. اے میرے ابا جان، بلا شبہ میرے پاس یقیناً وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، چنانچہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا. دیکھیے بعض کا اولاد جو ہے والدین سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے. اولاد جو ہے والدین کو صحیح راستہ بتا رہی ہوتی ہے. اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان ہمیشہ سے رحمان کا بڑا نافرمان ہے. یعنی کتنی زبردست لوجک دی انہوں نے. اے میرے ابا جان، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آپ کا رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں. یہاں پر دیکھیں کیسے بات کر رہے ہیں، یا اباتی، یعنی اے میرے ابا جان. یہاں سے شروع کر، یعنی پیار کا اظہار کریں اپنے والد سے. تو والدین کو بھی اچھی طرح کوئی بات بتانی ہو تو کس طرح سے پھر بتانی چاہیے؟ پیار سے سمجھانا چاہیے، محبت سے سمجھانا چاہیے. ہم لوگ کیسے سمجھاتے ہیں؟ ایک تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، ہم ایسے کرتے ہیں نا. ایک تو امی جان آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، یا مما آپ کو تو سمجھ آتی ہی نہیں ہے.
ایسے نہیں کہنا، بلکہ یہاں سے ہمیں ایک لوجک مل رہی ہے. ہم نے والدین سے بھی بات کرنی ہے تو پیار سے. باپ نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے ہو؟ یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تمہیں سنسار کر دوں گا، اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح سالم حال میں ہو. یعنی کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاوضہ دیا. والدین، رشتہ دار، ماں باپ، خاندان، کنبہ، قبیلہ، سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن نعم البدل کس کی شکل میں دیا؟ اولاد کی شکل میں بھی ان کو ملا. اس نے کہا آپ پر سلام ہو، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. یقیناً وہ مجھ سے ہمیشہ سے بہت مہربان ہے، اور میں تم سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں، ان میں سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد نہیں ہوں گا. یہ دیکھیں ہمارے ساتھ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، ہمارا خاندان ہم سے چھوٹ جائے، ہمیں در بدر وہاں سے نکلنا پڑ جائے اس علاقے سے، اور آگے جا کے اگر شادی بھی ہوئی ہے اولاد ہی نہیں، بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے نا، جوانی میں تو اولاد نہیں تھی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو نامراد ہی رہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے تو ہماری کبھی کوئی دعا قبول ہی نہیں کی. لیکن یہ انبیاء کیسے لوگ تھے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ والی بات نہیں کی تھی کہ اللہ ہم تم سے کبھی نامراد نہیں ہوئے. انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی ہم کبھی نامراد نہیں ہوئے، ہم نے جو بھی آپ سے مانگا آپ سے ہمیں ملا. ہم یہ نہیں ہوئے کہ ہم کبھی ایسا ہوا ہو کہ ہمیں کوئی دعا کی ہو تو ہماری پوری نہ ہوئی ہو، بلکہ ہمیشہ دعائیں آپ نے قبول کی ہیں. تو جب وہ ان سے جدا ہو گیا جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق و یعقوب عطا فرمائے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چھین کر کتنی بڑی ان کو کڑی ان کی آزمائش کی، اور بڑھاپے میں اولاد دی. تو پھر اولاد بھی کیسی دی؟ کیسی اولاد دی تھی؟ انبیاء کی لڑیاں بنا دی تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ جو دعائیں ہیں انسان کی کیا رنگ لاتی ہیں کہ ان کی نسل در نسل بعض کا جو ہے وہ توحید پر ہوتی ہے. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، اور ہم نے ان کے لیے سچی ناموری کو بہت بلند کر دیا. اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، یہ وہ ایک خاص کیا ہوا شخص تھا، خالص کیا ہوا شخص تھا، اور رسول نبی تھا. اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اسے پکارا، ہم نے سرکشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر اسے عطا کیا. یہ دلچسپ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ذکر نہیں ملتا، لیکن ان کے بھائی کا یہاں پہ ذکر ملتا ہے. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو بھائی کی شکل میں سپورٹ ملتی ہے اور کسی کی اولاد کی شکل میں ملتی ہے. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بچے بڑے نیک ہیں، معلوم نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کس نیک انسان کے ساتھ ملا دے. یعنی اگر بچے نہ بھی صحیح ہوں، بچے نہ بھی مدد کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کی مدد کس طریقے سے کر دے. اور آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا، رسول نبی تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیے، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی عطا کیا. اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اور اسحاق وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے. ایک حضرت حاجرہ سے تھے، ایک حضرت سائرہ سے تھے. حضرت سائرہ سے کون سے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. ایک بیٹے سے فوراً آگے نسل چل پڑی. کون سا بیٹا تھا جسے فوراً ہی آگے نسل چل پڑی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام سے آگے کتنے ہی نبی آئے، یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور آگے تانا بانا اینڈ تک بنتا چلا گیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے کون سے نبی آئے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا. اور یہ خوبی تھی اسماعیل علیہ السلام کی. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کرو، والدہ کا فرما بردار بن جاؤ. یہاں اسماعیل علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ خود نماز پڑھتے تھے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اسی راہ پہ انہوں نے لگایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں ترک نماز پر مارو، ان کے بستر آپس میں جدا کر دو. یعنی 10 سال میں کوئی ایکسکیوز نہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، بھی بچہ ہے، 10 سال کا ہی تو ہوا ہے، ابھی بچہ پڑھ لے گا.
تو پھر کیا ہوتا ہے جوانی تک پہنچ کر بھی جب وہ طاقتور ہوتا ہے وہ پھر ماں کو آگے نکالتا ہے، پڑھنے چلا جاؤں گا نا میں، یعنی تب مارے جب وہ 10 سال کا ہے۔ اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بہت عالی مقام تک بلند کیا۔ اور یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے انعام فرمایا، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے منتخب کیا۔ جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے تھے، یعنی آیات سن کر ان کے دل کی ایسی کیفیت ہوتی تھی، ایسی ان پر ایک رکعت طاری ہو جاتی تھی کہ فوراً ہی کلام سن کر ان کو سمجھ آ جاتی تھی اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے، تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے۔ یعنی نالائق اولاد کو کون سی ہوتی ہے؟ جو نماز چھوڑ دے، جو دنیا کے پیچھے لگ جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی، اس کی خوراک بہت بری، جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کو وہاں ٹھکانا ہوگا۔ تو انسان کو اپنی نماز کی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نماز ضائع کرنا کیا ہے؟ دین کا ضائع کرنا، اور اس میں نماز کو تو یا انسان پڑھتا ہی نہیں ہے یا پھر اس کو ضائع کر دیتا ہے، یا پڑھنا تو پڑھتا بھی ہے تو کیا کرتا ہے؟ لیٹ کر کے پڑھتا ہے، یعنی وہ بھی نماز کا ضائع کرنا ہی ہے۔ لوگوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اصل وقت ہی نکل جائے۔ لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑنا، اسے ترک کرنا۔ انہیں کہا اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے، یعنی نماز کا چھوڑنا کافر ہے، لیکن نماز کا ضائع کرنا کیا ہے؟ کہ اس کو لیٹ کر دینا، اس کو اس کے وقت پر نہ پڑھنا۔ صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا، آپ اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا، اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا، یعنی اس کو تاخیر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ لیٹ پڑھنے پر رو رہے تھے۔ کیا ہم کبھی روتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نہیں اس وقت بازار چلے جاتے ہیں، یہ ظہر کی نماز اگر رہ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے، ہمارا دین اتنا سخت نہیں۔ جان بوجھ کر نماز کو لیٹ کرنا وہ کیا ہے؟ ضائع کرنا ہے۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ابدی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا، یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس میں وہ سلام کے سوا کوئی لوگ بات نہ سنیں گے، ان کے لیے اس میں صبح شام ان کا رزق دیا جائے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے ہم اسے بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی اس کو کن کو ملے گی یہ جنت؟ جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، گناہ سے بچنے والا ہوگا اور نمازیں پڑھنے والا ہوگا۔ اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمانوں کا، زمین کا اور آپ کا رب ہے، اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے۔ چنانچہ آپ اس کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر پوری طرح جمے رہو۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اللہ کا نام صرف اللہ ہی کا نام ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے۔ تو یہاں دو باتوں کا حکم ہے، فَاعْبُدُوا وَاسْتَبِرْ بِعِبَادَتِي۔ تو عبادت صبر اور مجاہدہ کی محتاج ہے، یعنی عبادت کرنے کے لیے صبر بھی چاہیے ہوتا ہے اور محنت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے نفس کو اس پر لانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم کبھی بھی کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زبردستی اس کام پہ لگانا پڑتا ہے نا اپنے آپ کو، لیکن پھر کیا ہوتا ہے ایک وقت ہم جو انسان ہے وہ عادی ہو جاتا ہے اس بات کے لیے۔ اسی طرح یہ نمازوں کے لیے دین کے راستے پہ انسان کو زبردستی آنا پڑتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم عادی ہو جاتے ہیں اس وقت کے، اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو واقعی جلد ہی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔
بس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب کو شیاطین سمیت ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، پھر ہم ہر گروہ میں سے ضرور کھینچ نکالیں گے جو اس میں سے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش ہوں، اور پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرنے والا ہے۔ یہ ہمیشہ سے آپ کے رب کی حتمی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے، کیونکہ جنت کا راستہ بھی کہاں سے جاتا ہے؟ جہنم کے اوپر سے۔ جہنم کے اوپر کیا ہوگا؟ پل صراط ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سائر کی تفسیر میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے، یعنی کوئی تیز نکلے گا، کوئی آہستہ آہستہ نکلے گا، کوئی لڑکھڑاتا ہوا، اور کوئی تو جہنم میں ہی گر جائے گا، یعنی اس پل سے گزرتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پل کو جلدی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو میسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، پھر وہ رونے لگتے تو پوچھا جاتا آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل بھی پائیں گے یا نہیں نکلیں گے، یعنی اس پل کو پار کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے اور جو چوڑے ہیں اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سعدان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ وہاں یاد رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اس میں سے ایک مقام میں پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ متقی لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے گا۔ وہاں کچھ لوگ ڈرتے ہوئے گزریں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے۔ تو جو جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا مقام میں بہتر ہے اور مجلس میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہم نے ان سے پہلے بھی ہلاک کر دیے جو ان سے ساز و سامان اور دیکھنے میں زیادہ اچھے تھے، یعنی اچھے لباس، اچھا رہن سہن تھا، ان کا مقام اچھا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے دل کو دیکھنا ہے، اس کا تقویٰ دیکھنا ہے، اعمال دیکھنے ہیں، اور ان کی نیتیں دیکھنی ہیں کہ ان کی نیتیں کیا تھیں۔ آپ کہتے جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو لازم ہے کسی رحمان ایک مدت تک مہلت دے، یہاں تک کہ جب وہ اسے پکڑ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں، یعنی نیکی کے راستے پر چلنے کا نتیجہ آگے نیکیوں سے ملاقات۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے تو مال اور اولاد لازماً دیے ہی جانے والے ہیں، جاتے رہیں گے؟ کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یا اس نے رحمان کے نزدیک کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہم ضرور لکھیں گے اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے، بہت اضافہ کرنا، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ یہ دیکھیں مال اور اولاد سب پیچھے ہی رہ جاتا ہے، انسان اکیلا ہی رب کے حضور پیش ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ جن کو بہت زیادہ ملا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو ہمیشہ ہی ملتا ہی رہے گا، اگر یہاں ملا تو آخرت میں بھی ملے گا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، ہرگز نہیں، جلد ہی وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مقابل ہو جائیں گے۔ یعنی تو غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے وہ غیروں مددگار ہو جائے گا، بے یارو مددگار رہ جائے گا۔
کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے جو انہیں ابھار رہے ہیں، خوب ابھارنا، یعنی خواہشات میں مبتلا کرتے رہتے ہیں وہ شیاطین، اور فساد کی راہیں جو ہے وہ ہموار کرتے ہیں۔ چاچے آپ ان پر جلدی نہ کریں، یقیناً ہم ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں، اچھی طرح شمار کرنا، جس دن ہم متقیوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ انہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، بلا شبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو۔ قریب ہے کہ اسے آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کوئی اولاد کا دعویٰ کیا۔ یعنی یہ بہت بڑا شرک ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان زمین میں جو کوئی بھی رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، جلد ہی رحمان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ سو یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ آپ اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں، ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے بہت آسان کر دیا، لیکن ہم کیا ہیں، ہم اس کی طرف کبھی مائل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کے ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ یعنی جو دنیا سے جا چکے ہیں، کیا ہم نے کبھی ان کی آہٹ دیکھی؟ کیا ان کی کوئی بات سنی؟ اب ختم۔ سورہ طٰہٰ مکی ہے، اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائشیں اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر حالات تنگ کر دیے، تو اس سورت کی بنیاد جو اس کا مقصد تھا مسلمانوں کو تسلی دینا تھا۔ اس طرح کی آزمائشیں اسلام کے راستے میں آتی رہتی ہیں، لیکن آخری انجام پھر کن کا ہوتا ہے؟ متقیوں کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس طرح نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ نصیحت وہ ہوتی ہے جسے سن کر دل نرم پڑ جائے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگے، اور ڈرنے والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے زمین کو، بلند آسمانوں کو پیدا کیا، وسیع رحمت والا عرش پر بلند ہوا۔ اسی کا جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں، یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والے سے کہا، ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی پاؤں۔ پھر جب اس کے پاس آیا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دو، یقیناً تم وادی مقدس طویٰ میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا۔ پر جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہ تھا پہلا پیغام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو دیا گیا۔ اللہ ہی کی عبادت، ہر پیغمبر نے اپنے قوم کو یہی میسج دیا۔ نماز کی اہمیت بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ عبادت میں سب سے پہلی عبادت کون سی ہے؟ توحید۔ پہلی عبادت توحید ہے اور دوسری نماز۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی۔ یعنی ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے گا، یہ مقصد قیامت کے دن پورا ہوگا۔ سو تمہیں اس سے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا، اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے کہ ان کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے، لیکن انہوں نے توجہ دلانے کے لیے پوچھا۔ موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں؟
لیکن یہ انہوں نے ویسے ہی بتایا. اللہ تعالیٰ یعنی جیسے کوئی انسان ہم سے پوچھے تو ہم فرط محبت میں بھی کچھ چیزیں اضافی بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھینک دو اس کو اے موسیٰ. تو موسیٰ نے اسے پھینک دیا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑتا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑو اور ڈرو مت، جلد ہی ہم اسے اس کی پہلی حال پر لٹا دیں گے. اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملاؤ، وہ سفید چمکتا ہوا بغیر ریب کے نکلے گا. یہ دوسری نشانی تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں. اب تم فرعون کے پاس جاؤ، لیکن اس نے سرکشی کی ہے. موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. جب سینہ کھل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شرح صدر ہو جاتی ہے، تو حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ٹیکسٹ مجھے سمجھ آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے، میرے ایمان میں اضافہ ہو، میری بزدلی ختم ہو جائے، میرا اللہ پر بھروسہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے. اور آپ جو بھی کام وہ کرنے جا رہے ہیں اس میں پھر کیا ہو؟ بہتری ہو جائے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سا کام کرنے جا رہے تھے؟ کس کام پر بھیجا جا رہا تھا؟ فرعون کے پاس بھیجا جا رہا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے شرح صدر مانگی تھی، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے. یعنی بادشاہ کے پاس جانا اور اس کو ایمان کی دعوت دینا کوئی آسان کام نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے کام میں آسانی بھی مجھے دے دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے، اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے. کس کو معاون مقرر کیا گیا؟ ان کے بھائی کو، ہارون کو، جو میرا بھائی ہے. انہوں نے خود ہی مانگا کہ میرے بھائی کو، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے، اس کو میرے کام میں شریک کر دے. یہ ہے شراست ہے کہ دوسروں کو کام میں شریک کر لینا، دوسروں سے کام لے لینا، دوسروں کو اپنا مددگار بنا لینا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں. یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دے دیا گیا ہے موسیٰ. یعنی فوراً ہی قبولیت ہو گئی. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ایک بار اور تم پر احسان کیا جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی جو بھی وحی کی جاتی ہے، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اس کو دریا میں پھینک دو. پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اور اسے ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی، اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ. جب تمہاری بہن چل رہی تھی چنانچہ وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی. بس ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے. اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی اور ہم نے تمہیں مختلف آزمایا، خوب آزمانا. پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے اے موسیٰ. یعنی موسیٰ علیہ السلام پانی میں تھے، یعنی ان کی بہن ساحل پر تھی، یعنی ان کو صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیا گیا. وہ پانی میں تیر رہے ہیں لیکن ان کی بہن ان کے ساتھ ساتھ صندوق کے چل رہی ہے. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال مدین میں رہے، بکریاں چراتے رہے. یہ بھی یعنی پوری ان کی زندگی جو ہے اس آیت میں بیان کر دی گئی ہے. تو یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کرے ہیں کہ کہاں کہاں سے وہ کیا کیا کر کے گزرے. ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ کچھ پانے کے لیے انسان کی زندگی کے جو اندر ہے کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں. جیسے وہ قتل ان کے ہاتھوں سے ہو گیا تھا، پھر کہاں جانا پڑ گیا؟ مدین میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہاں بھی ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں. پھر لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی شادی ہوگی، وہ پھر واپس مصر میں بھی آئے تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی. یعنی یہ سارے حالات سے گزر کے، ساری مشکلات کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے کہاں ان کو رتبہ دے دیا، یعنی نبوت عطا فرما دی. اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا. یعنی فرعون کے پاس بھی بھیجا اور ساتھ میں کیا کہا کہ میری یاد سے سستی نہ کرنا. یہ نہ ہو کہ اس کے ڈر کے ساتھ تم مجھے یاد کرنا ہی بھول جاؤ. تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے. پھر دونوں اسے نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. فرعون کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنے کا کہا گیا. پھر عام انسان سے ہم کیسے سختی سے بات کر سکتے ہیں؟ ہم عام انسان کو بھی اگر نماز کی طرف لانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شرک سے بچانا چاہتے ہیں، تو کیسے بات کریں گے؟ پیار سے، نرمی سے بات کریں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے
حصہ دیا گیا تو یقیناً اس کو دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی عطا کر دی گئی۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا وہ سرکشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ تو دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، چنانچہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ان کو عذاب نہ دے، یقیناً ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں۔ اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلا، بلا شبہ یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک اس شخص پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ فرعون نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر اسے راستہ دکھایا۔ فرعون نے کہا پھر تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ ہی وہ غلطی کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف نباتات کی قسمیں نکالیں، کھاؤ، اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے، چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو اور ہم اس کے خلاف کریں، اور نہ تم ایسی جگہ میں ہو جو ہموار ہو۔ یعنی ان کا بڑا دن تھا، کوئی میلے کا دن تھا۔ موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ پھر فرعون واپس لوٹا تو اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کی، پھر مقابلے پر آ گیا۔ تدبیریں کون سی جمع کی تھی؟ ہر طرف سے جادوگروں کو جمع کر لیا تھا۔ یعنی یہ آپ لوگوں کو یہ اب واقعات بغیر بتائے ہی آنے چاہیے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تمہارا برا ہو تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کر دے گا۔ یقیناً جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ تو انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا، انہوں نے پوشیدہ سرکوشی کی۔ کنہوں نے کی تھی؟ جادوگروں نے۔ جادوگروں کو اللہ کا پیغام دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ جادو ڈالنے سے پہلے ہی اللہ کا پیغام دیا۔ ان میں سے کچھ نے تسلیم کیا، کچھ نے نہیں کیا، لیکن وہ آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ دونوں جو یقیناً جادوگر ہیں، وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، تمہاری مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اب ان کو ایک راہ راز میں لانا تھا نا، تو یہ بات کر دی گئی حضرت موسیٰ کے خلاف۔ چنانچہ آج اپنی تدبیریں پختہ کرو، پھر سب بستہ ہو کر آؤ، اور یقیناً آج اس نے غلبہ حاصل کیا، وہی کامیاب ہوا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو۔ تو یکا یک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں، ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ اب ایک موسیٰ کی لاٹھی اور اتنے سارے وہاں پہ میدان میں سانپ ہی سانپ، تو ظاہری بات ہے پورے میدان جو سانپوں سے جب بھر جائے گا تو انسان کے دل میں تھوڑا سا تو ڈر آئے گا۔ ہم نے کہا ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب ہو، اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنایا اسے ابھی وہ نگل جائے گا۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے۔ یعنی یہ بھی جادو کے توڑ کے لیے بہترین آیت ہے۔ جادوگر جہاں سے بھی آئے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اگر انسان کو کوئی ایسی تکلیف ہو، انسان کی طرف اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے، اللہ پر توکل کرے، شرعی وظائف اور اذکار پڑھے، اور جادوگروں کے شر سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دے۔ تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ کنہوں نے کہا تھا؟ جادوگروں نے کہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا، یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ بس
یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، اور میں کھجور کے تنوں سے تمہیں ضرور پھانسی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا ہم تمہیں اس پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو واضح دلائل میں سے ہمارے پاس آگے ہیں، اور نہ ہی اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ چنانچہ فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والے ہو، یقیناً تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے۔ دیکھیں ایک دم سے کتنی اس کی دھمکی کا بھی ان کو ڈر نہیں لگا۔ تو اہل ایمان جو ہے وہ دوسروں کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھیں ابھی اس جو دلیل سے پہلے تک تو وہ کافر تھے، دلیل آنے کے ان کو تسلیم کر لیا فوراً ہی، اور فوراً ہی ایمان لائے، اور کیسا پکا ایمان لائے کہ بادشاہ کی بھی دھمکی کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ تو ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جب وہ کوئی نئے کام کرنے نکلے۔ نفع نقصان کا مالک پھر کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے۔ اس جادو کے کام کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اللہ تعالیٰ بہتر سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اب ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ جادو کرنا ایک گناہ کا کام تھا، تو اس پر بھی انہوں نے فوراً ہی توبہ کری۔ بلا شبہ جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا۔ یعنی توبہ نہیں کی، کفر پر ہی رہا، گناہوں کے اندر لت پت رہا، تو ایسے ہی دنیا سے چلا گیا، تو اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا؟ جہنم میں، جس میں نہ وہ مرے گا نہ ہی جیے گا۔ یعنی نہ اس کو موت آئے گی نہ ہی زندگی دی جائے گی اس کو۔ اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ یعنی ایمان و عمل صالحہ کرنے والوں کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی، جو تزکیہ کے ذریعے طریقے سے عمل پیرا ہو رہا ہوگا، جو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ خود ہی معافی مانگ رہا ہوگا، گناہوں کو صاف کر رہا ہوگا معافی مانگتے۔ کہتے ہیں سارے بنی آدم خطا کار ہے، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرتا ہے۔ یعنی ادھر سے گناہ ہوا فوراً ہی توبہ کر لی۔ جو توبہ نہیں کرتا وہ کس کی روش پر ہوتا ہے؟ شیطان کی روش پر، کیونکہ شیطان نے توبہ نہیں کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اپنے گناہ کا الزام اللہ تعالیٰ کو ٹھہرایا تھا۔ تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان سے خطا ہونی ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس سے خطا ہوگی، انسان خطا کار ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ گے نہ ہی تم ڈرو گے۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، تو ان کو سمندر سے ڈھانپ دیا اس چیز نے جس نے اسے ڈھانپا۔ یعنی پوری طرح پانی کے نیچے آگے وہ سارے، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور صحیح راہ رہنمائی نہ کی، کیونکہ انجام اچھا نہیں۔ بظاہر دیکھنے میں تو اس نے بہت سی تعمیرات کی تھی، ملک میں بہت ساری ترقیاں کی تھی، دنیاوی اعتبار سے وہ بڑا کامیاب بادشاہ تھا، لیکن انجام کے اعتبار سے کیسا بادشاہ تھا؟ ناکام۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی، اور ہم نے پہاڑ کے دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور اس میں سے حد سے نہ بڑھو، ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ اور جس پر میرا غضب ٹوٹا تو یقیناً وہ ہلاک ہوا۔ اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، پھر سیدھی راہ پر چلا، تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی ہے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے نشان قدم پر ہی ہیں۔ اے میرے رب، میں جلدی آپ کی طرف آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی عجلت جو ہوتی ہے ویسے پسندیدہ نہیں، لیکن نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کی طرف دوڑ لگانی، یہ قابل تعریف چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا پھر بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ غضبناک افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا۔ اس نے کہا ہے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر لمبا زمانہ گزر گیا تھا؟ یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے؟ تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پر کیا لینے گئے تھے؟ تورات کی تختیاں لینے گئے تھے۔
اور پیچھے سے انہوں نے کیا کیا تھا، ان کی قوم نے بچڑا بنا لیا تھا. بچڑے کو کیا کیا تھا انہوں نے؟ پوجا کرنا شروع کر دی تھی. کیوں کی تھی انہوں نے؟ ان کو تو یہ ان کا یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی عبادت لازمی ہے. نہیں، وہ ایک وقت تک فرعونیوں کے ساتھ رہ کر ان جیسی خصلتیں اپنے اندر رکھتے تھے. یعنی گائے کی جو محبت تھی ان کے دل میں بسی ہوئی تھی. وہ بھی چاہتے تھے ہمارا معبود ہمارے سامنے ہو تو ہم اس کی عبادت کریں. اس وجہ سے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تو ہم نے انہیں پھینک دیا. پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا. پھر اس نے اس کے لیے ایک بچڑا نکالا جس کے لیے جسم تھا، جس کی بیل کی سی آواز تھی. پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود. سو وہ بھول گیا، نعوذ باللہ. یعنی طور پر چلے جانے کے بعد یہ سارے حالات آئے. تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے، نہ ہی ان کے کوئی نقصان کا اختیار رکھتا ہے، نہ ہی کسی نفع کا. اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا اے لوگو یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو. یعنی یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. انہوں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا. اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، چنانچہ تم میری پیروی کرو، میرے حکم کی اطاعت کرو. انہوں نے کہا ہم تو اسی کی پرستش پر جمے رہنے والے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے. موسیٰ نے کہا اے ہارون تم نے جب انہیں دیکھا تو کہ وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا؟ یہ کس نے پوچھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس سے پوچھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام سے کہ میرے جانے کے بعد تم نے ان ساروں کو روکا کیوں نہیں کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے تم میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کو. یقیناً میں اس سے ڈرا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا. تو یہاں چونکہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے تو ہارون علیہ السلام بڑے پیار سے ان سے بات کرتے ہیں اور پیار سے ان کو سمجھاتے ہیں کیونکہ وہ غصے میں تھے. اور دوسری طرف یہ بات پتہ چلتی کہ ہارون علیہ السلام کے اندر بھی بڑی حکمت تھی. فتنہ فساد سے بچنے کے لیے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو پھر فیصلہ کریں گے اس معاملے کا. موسیٰ نے کہا تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جس کو انہوں نے نہیں دیکھا. تو میں نے رسول کے نقش قدم پر ایک مٹھی اٹھائی. رسول سے ادھر سے کیا مراد ہے؟ رسول یعنی جبریل علیہ السلام آئے تھے تو اس نے دیکھا تو اس کے نقش قدم پر وہاں سے ایک مٹھ جو تھی انہوں نے مٹی کی اٹھائی تھی. تو پھر میں نے اس کو پھینک دیا، اسی طرح میں نفس سے میرے لیے خوشنما بنا دیا. موسیٰ نے کہا پھر جاؤ تو یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھے قطعاً ٹالا نہیں جائے گا. اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بن کر بیٹھا تھا، اب ضرور اسے جلا ڈالیں گے، پھر ہم ضرور اسے سمندر میں اڑا دیں گے، اچھی طرح اڑانا. یعنی یہاں پر دیکھیں سامری کی سزا اس کو دی جا رہی ہے اور سزائے موت تک کے لیے کہ وہ اس طرح پاگل پن کی حرکتیں کرے گا اور لوگوں کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا کہ میرے قریب ہی نہ آنا. پھر یہ کہ بچڑا جو تھا وہ سونے کا تھا، زیورات کا تھا، چاہتے تو وہ دنیاوی فائدہ کے لیے رکھ لیتے، لیکن اب ان کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو جلا دیا اس کے سامنے. یقیناً تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. اسی طرح ہم آپ کو ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں یقیناً جو پہلے گزر چکے ہیں. یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا جو اس سے منہ موڑے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا. یعنی اعراض کرنا، منہ موڑنا کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو دیکھنا اور دیکھ کر اٹھا لینا، اس کو کھولنا نہیں، اس کو پڑھنا نہیں، اس پر عمل نہیں کرنا. اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور قیامت کے دن اس کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا. اور اس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھیں والے ہوں گے. نیلی آنکھیں کیوں ہوں گی؟ ان کی شدت غم اور تکلیف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی. وہ آپس میں چپکے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں بس 10 دن ہی رہے. یعنی وہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کتنے دن دنیا میں رہ کے گئے. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے. جب ان سب میں سے بہترین رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک دن ہی ٹھہرے ہو وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا اور پھر
انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا. آپ اس میں سے نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے نہ کوئی ٹیلا. یعنی کوہ ہمالیہ بھی جو ہے کتنے کتنے اونچے پہاڑ ہیں اس سے بھی, اور وہ سارے کیا ہو جائیں گے قیامت کے دن ریزہ ریزہ ریت کی طرح. اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے, کسی میں کوئی کجی نہ ہوگی, آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی, چنانچہ آپ سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے. اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا. یعنی ہر کوئی اٹھ کر سفارش نہیں کرے گا, بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کا موقع دیں گے وہی اٹھ کر سفارش کر سکے گا. کوئی بول بھی نہیں سکے گا, ہلنے کی تو دور کی بات ہے. وہ سب جانتا ہے جو اس کے آگے ہے جو اس کے پیچھے ہے, اور وہ سب علم ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور تمام چہرے اس کے زندہ رہنے والے قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے. یقیناً نامراد ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا, اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو نہ وہ کسی ناانصافی سے ڈرے گا نہ کسی حق تلفی سے. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو قرآن عربی بنا کر نازل کیا, اور اس میں ہم نے ہر حکم سے طرح طرح کی کچھ وعیدیں بیان کی, شاید کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ قرآن کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے. بس آپ اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے, بادشاہ حقیقی ہے. آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے, اور آپ دعا کریں اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے. کیا دعا یہ؟ ربی زدنی علما. کوئی پڑھتا ہے اس کو؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی یہ دعا پڑھتے ہیں اے اللہ میرے علم ایمان یقین میں اضافہ کر دے. اسی طرح ہمیں علم میں بھی اضافہ مانگنا چاہیے, ایمان میں بھی یقین میں بھی اور فہم میں بھی. کبھی ہم نے مانگا؟ ہم نے علم میں کبھی اضافہ مانگا؟ ہم تو کہتے ہیں ہماری یہ سٹیج ہی نہیں ہے علم حاصل کرنے کی, ہم نے تو جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا دنیا میں. ایسے ہی ہے نا. میں بڑی دعا کرتی ہوں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بعض کا میں نے ایک ایک آیت پر 100 تفاسیر کا مطالعہ کیا. یعنی ایک آیت پڑھی اس کی 100 تفاسیر پڑھی, ہر ایک کا حوالہ پڑھا کہ اس کا کیا اس کا ویوز ہے اور اس کے کیا ویوز ہے, اس کے کیا ویوز ہے. یعنی اتنی تفاسیر پڑھی. پھر میں اللہ سے فہم کی دعا کرتا اور کہتا اے آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے. یعنی اتنی تفاسیر پڑھنے کے بعد بھی ان کو یہ ہوتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فہم دینا ہے وہ کوئی تفاسیر بھی نہیں دے سکتی. انہوں نے کبھی بھی اپنے علم پر غرور نہیں کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہ تو مجھے علم نصیب فرمائے اور اس سے مجھے فائدہ پہنچے, اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے, اور مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھا سکوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا. ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی, اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے انکار کیا. تو ہم نے کہا ہے آدم یقینی یہ تمہاری بیوی کا دشمن ہے, تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اور اس میں نہ تم ننگے رہو گے, یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے نہ تمہیں دھوپ لگے گی. بس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا. اس نے کہا ہے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت جو پرائی نہ ہو. بس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوگی. دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے, اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا. پھر اس کے رب نے اسے چن لیا, بس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی. اللہ تعالیٰ فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. پھر اگر واقعی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا نہ ہی وہ مصیبت میں پڑے گا, اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہو گئی, اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اندھا کیوں اٹھایا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر عمل نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو سنا نہیں, اس پر عمل نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر نہیں کیا, تو وہ قیامت کے دن اندھا ہی اٹھایا جائے گا. وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو تو نے انہیں بھلا دیا, اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے.
اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور یقیناً آخر کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات نہ ہوتی، ایک مقررہ وقت نہ ہوتا، تو عذاب ضرور لازم ہو جاتا۔ یعنی یہ جو جتنی بھی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہیں سے ہمیں پکڑ لیتا۔ چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے، اس کے غروب ہونے سے پہلے، رات کے اوقات میں بھی بس تسبیح کریں اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سر و سامان دیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے، اور آخری انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ یعنی خود بھی نماز پڑھنی ہے، اور کن کو پڑھانی ہے؟ گھر والوں کو، بچوں کو پڑھانی ہے، اس کی فکر ان کو دلانی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق جو ہے کیا کرتی ہے؟ کون چیز؟ نماز۔ نماز کا چھوڑنا جو ہے وہ فرق ہے، یعنی کفر اور شرک کے درمیان۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز کی حفاظت کرنے والے اللہ کے فضل میں ہوں گے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی میں نماز ہی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نمازیں چھوڑتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر پریشان ہو تو نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، نفل پڑھ پڑھ کے استخارہ کریں، حاجت کی دعا پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، 2 نفل پڑھیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی کوئی دلیل نہیں آئی؟ اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ آپ کہتے ہر ایک منتظر ہے، سو تم بھی انتظار کرو، پھر جلد ہی تم جان لوگے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کس نے ہدایت پائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے، اور نمازیں پڑھنی ہم پر آسان فرما دے، عبادات کرنی ہم پر آسان فرما دے، صبح شام کے اذکار ہم پر آسان فرما دے، اور ہماری دنیا میں جتنی بھی مشکلیں ہیں، جس کی جو مشکل ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرما دے۔ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ ہمیں اس دنیا میں بھی ہر چیز عطا فرما، لیکن ہمیں تکبر کرنے والا، نفاق کرنے والا اور اکڑ پن نہ دکھا، اپنا اکڑ پن رکھنے والا نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نفاق کی بیماری کو دور فرما دینا۔ اللہ ہمیں آخرت کی بھی حسنات عطا فرمانا، آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ آخری وقت میں اپنا دیدار نصیب فرمانا، کلمہ نصیب فرمانا۔ دنیا سے جائیں تو آپ کا پیغام آئے، جنت کا پیغام دے دینا ہمیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔